فضیلت الشیخ مفتی اختر اکاڑوی۔ آج کی رات 15 شعبان ہے اور اس رات کو شب برات کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، اور اس رات میں بہت سارے ایسے اعمال کیے جاتے ہیں جو اسلام سے دور تک ان کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اس رات کو بطور عبادت، اجر اور ثواب کے آتش بازی کی جاتی ہے، گھروں کو سجایا جاتا ہے اور لائٹنگ کی جاتی ہے، اور لوگ پٹاخے وغیرہ چلاتے ہیں جو کہ سال کے کسی اور دن میں اتنا اہتمام کے ساتھ آپ کو نظر نہیں آئے گا۔ اسلام میں عبادت کے طور پہ آگ تو دور کی بات، عبادت کے لیے بلانے کے لیے بھی آگ جلانے کی اجازت نہیں دی گئی۔ جب لوگوں کا مسئلہ تھا نماز کی طرف بلانے کا، تو کچھ صحابہ کرام نے مختلف مشورے دیے۔ ان میں سے ایک مشورہ یہ بھی تھا کہ ہم جب نماز کی جماعت کا وقت ہوگا تو ہم آگ جلائیں گے اور آگ کو دیکھ کے لوگ آ جائیں گے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ مجوسیوں کی علامت ہے، ایسا کام ہم نے نہیں کرنا۔ تو جو اسلام عبادت کی طرف بلانے کے لیے آگ جلانے کی اجازت نہیں دیتا، وہ عبادت کرنے کے لیے عبادت کے طور پہ آگ کی اجازت کیسے دے سکتا ہے؟ دراصل اس کی ایجاد اور اس کو جو بطور عبادت بنایا جانے لگا، یہ برامکیوں کا کام ہے۔ خلیفہ ہارون الرشید کے دور میں یحییٰ برمکی وزیر بنا تو اس نے بطور عبادت، اجر اور ثواب کے بالخصوص 15 شعبان کو اس کام کا ایجاد کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے 140-45 سال بعد اس چیز کا آغاز کیا گیا۔ ہمارے معاشرے میں لوگ اس چیز کے اوپر فضول خرچی کرتے ہیں، پیسے لگاتے ہیں۔ اگر کوئی بندہ 10 روپے کو، 20 روپے کو، پیسوں کو آگ لگائے، لوگ کہیں گے پاگل ہے، بیوقوف ہے۔ لیکن وہی بندہ اگر 10-20 روپے ان پٹاخوں کے اوپر، آتش بازی کے اوپر ضائع کر دے، اس کو صحیح کہیں گے۔ اگر کسی بندے کو کہا جائے کہ تو مجوسی ہے، وہ غصہ کرے گا، لیکن اگر مجوسیوں والے کام کرے تو اس کے اوپر خوش ہے۔ جس معاشرے میں ہم رہتے ہیں وہاں پہ کتنے سارے ایسے لوگ ہیں مسکین یتیم جو رات کو کھانا کھائے بغیر سو جاتے ہیں۔ جس معاشرے میں جن لوگ کھانا کھائے بغیر سو جائیں، ان کے پاس کھانا میسر نہ ہو، اس معاشرے میں آتش بازی کے اوپر پیسے لگانا اور گھروں کو سجاوٹ کے اوپر فضول خرچی کرنا، یہ گناہ تو ہو سکتا ہے، کبھی بھی اجر اور ثواب کا باعث نہیں ہو سکتا۔ پھر ہماری ملکی معیشت جو ہے وہ اس چیز کی حامل نہیں ہے۔ دل کے پھپھولے جل اٹھے سینے کے داغ سے، اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے۔ اس رات میں بالخصوص لوگ حلوہ پکاتے ہیں، مختلف قسم کے کھانے اور تقسیم کرتے ہیں، اور یہ بھی نظریہ پایا جاتا ہے کہ اس رات کو روحیں گھروں کے اندر آتی ہیں۔ تو اسلام کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے لے کے ائمہ اربعہ تک ہم اس چیز کا کوئی ثبوت اور ملتا ہی نہیں ہے بالکل۔ اور پھر یہ جو حلوے بنائے جاتے ہیں یا روحوں کے واپس آنے کا نظریہ ہے، اسلام کے اندر اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے۔ پھر اس رات کے اندر لوگ قبرستان جانا سنت سمجھتے ہیں اور کہتے ہیں، اور ایک یہ بات بھی کی جاتی ہے کہ اس رات کی فضیلت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ یہاں اس رات میں جو ہے وہ آسمان دنیا کے اوپر آتے ہیں، اور اس کے متعلق ایک حدیث بھی بیان کی جاتی ہے جو سنن ترمذی کے اندر موجود ہے کہ 15 شعبان کی رات کو عائشہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اچانک غائب ہو گئے، میں پیچھے گئی تو آپ بقیع کے اندر موجود تھے۔ تو اس کے اندر کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ 15 شعبان کی رات کو اللہ آسمان دنیا کے اوپر آتے ہیں، اور بنو کلب کی بھیڑوں کے بالوں جتنے جو لوگ ہیں اللہ ان کو جہنم کی آگ سے آزاد کر دیتے ہیں۔ یہ روایت ضعیف ہے، ثابت ہی نہیں ہے۔ امام ترمذی رحمہ اللہ اس روایت کو بیان کرنے کے بعد یہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنے استاد محمد بن اسماعیل بخاری رحمہ اللہ سے سنا، وہ کہتے ہیں یہ روایت ضعیف ہے۔ اس روایت میں دو جگہ پہ انقطاع ہے، اس لیے یہ روایت ثابت ہی نہیں ہے۔ تو جو روایت ضعیف ہے، ثابت ہی نہیں ہے، پھر ہمارے واعظین اور لوگ جو لوگوں کو کہتے ہیں کہ رات کو قبرستان جانا سنت ہے، اللہ آسمان دنیا کے اوپر آتا ہے، یہ غلط ہے۔ اللہ تو ہر رات آسمان دنیا کے اوپر آتا ہے۔ ینزل ربنا تبارک و تعالی کل لیلۃ الی سماء الدنیا، رسول اللہ فرماتے ہیں ہمارا رب ہر رات ہی آسمان دنیا کے اوپر آتا ہے، صرف اس رات کے ساتھ یہ خاص نہیں ہے۔ پھر کچھ لوگ کہتے ہیں کہ تقدیر کے فیصلے ہوتے ہیں، سال کا بجٹ جتنا بھی ہے، کس نے کتنا کھانا ہے، کس نے مرنا ہے، زندہ رہنا ہے، وہ اس کا فیصلہ اس رات کے اندر کیا جاتا ہے۔ اور دلیل کے طور پہ یہ آیت پیش کی جاتی ہے کہ انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ انا کنا منذرین فیہا یفرق کل امر حکیم۔ اللہ فرماتے ہیں ہم نے قرآن کو بابرکت رات میں نازل کیا، بے شک ہمیں ڈرانے والے تھے، اس میں ہر محکم کام کا فیصلہ کیا جاتا ہے۔
تو محترم بھائی ذرا دوسری جگہ پہ قرآن میں اللہ فرماتے ہیں انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، کہ بے شک ہم نے قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل کیا ہے. اور لیلۃ القدر کس میں ہے؟ رمضان میں. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا وہ مہینہ جس میں قرآن نازل ہوا. تو قرآن کا نزول تو رمضان میں ہوا ہے اور اسی رات میں اللہ لیلۃ القدر میں اللہ نے نازل کیا ہے. شب برات میں قرآن کا نزول نہیں ہوا. تو جس رات میں قرآن نازل ہوا ہے اسی رات میں ہی فیصلے کیے جاتے ہیں. ابن العربی کہتے ہیں کہ کوئی بندہ یہ کہے کہ قرآن مجید رمضان کے علاوہ کسی اور مہینے میں نازل ہوا تو اس نے اللہ رب العزت پر بہت بڑا جھوٹ باندھا ہے. ملا علی قاری حنفی نے مرقات المفاتیح جو مشکات المصابیح کی شرح ہے اس میں اس بات کی نفی کی ہے کہ شب برات کے اندر 15ویں شعبان کی رات کو گھروں کو سجانا، لائٹنگ کرنا، اہتمام کرنا، یہ سارے معاملات یہ جائز اور درست اور ثابت نہیں ہے. ایک حدیث بھی پیش کی جاتی ہے کہ شعبان میں موتوں کا فیصلہ کیا جاتا ہے، جبکہ یہ روایت مرسل ہے. حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ اس کو بیان کرنے کے بعد کہتے ہیں کہ یہ مرسل روایت اور اس طرح کی روایات قرآن کے مقابلے میں پیش نہیں کی جا سکتی. پھر اس رات لوگ مختلف قسم کی عبادات کرتے ہیں، خاص قسم کی، اور اس کے اندر بھی پیچھے ضعیف اور موضوع روایات جو ہیں وہ ان کا سہارا اور ٹیک ہیں. کہ بیان کی جاتی ہے ایک روایت کہ جس نے 15ویں شعبان کی رات کو 13 رکعت نماز پڑھی، ہر رکعت میں وہ 30 مرتبہ قل هو اللہ احد پڑھتا تھا، تو وہ ایسے 10 لوگوں کے بارے میں اس کی شفاعت کو قبول کی جائے گا جن کے اوپر جہنم واجب ہو چکی ہے. تو یہ روایت موضوع من گڑت ہے. ملا علی قاری نے موضوعات کبیر کے اندر اس کو نقل کیا ہے. پھر ایک اور روایت بیان کی جاتی ہے جو ہمارے واعظین کی زبان کے اوپر اکثر ہمیں سننے کو ملتی ہے کہ رجب اللہ کا مہینہ ہے اور شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان میری امت کا مہینہ ہے. یہ روایت بھی موضوع اور من گھڑت ہے. اس کو ابن جوزی نے موضوعات کے اندر اور ملا علی قاری حنفی نے اس کو موضوعات کبیر کے اندر ذکر کیا ہے. موضوع من گھڑت روایت ہے. شب برات کا جو نام ہے اس کا نام ہی بتاتا ہے کہ اس چیز کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. شب عربی میں فارسی زبان کا لفظ ہے، رات کو کہتے ہیں، یعنی لیلہ. تو لیلۃ البراء اس کو کہہ لیں. تو اگر یہ اسلام کے ساتھ اس کا کوئی تعلق ہوتا تو قرآن میں، حدیث میں، چلے قرآن کو چھوڑ دیں، حدیث کو چھوڑ دیں، صحابہ کرام میں سے کسی صحابی کا قول ہوتا یا پھر صحابہ کے بعد ائمہ اربعہ کسی فقہ کی کتاب میں اس کا ذکر ہو، کہیں بھی ہمیں ایسا نہیں ملتا. تو محترم بھائیوں، یہ ساری بنائی ہوئی من گھڑت باتیں ہیں اپنی طرف سے. اس رات کے اندر جتنے بھی یہ کام اور نظریات ہیں ان کا دین اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. یہ ناجائز اور حرام ہے. لوگ کہتے ہیں ہم تو نیکی کر رہے ہیں. او بھائی، جب آپ ایک ایسی چیز کو نیکی بنا رہے ہیں جس کا نبی اسلام کو نہیں پتا تھا، صحابہ کرام کو نہیں پتا تھا، جو نیکی آپ کر رہے ہیں اس کا نبی اسلام کو، صحابہ کرام کو معلوم اور علم نہیں تھا. ہمارا پھر اگر ہم یہ کہیں کہ یہ تو نیکی کا کام ہے تو پھر اس کا مطلب تو یہی ہوا نا کہ صحابہ کرام اللہ کے نبی کو پتہ نہیں تھا جو ہم ان سے بڑھ کے نیکی کر رہے ہیں. رسول اللہ فرماتے ہیں جو ہمارے من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، جو ہمارے اس دین کے اندر کوئی ایسا کام، ایسی بات ایجاد کرے گا جس کا اس کے ساتھ تعلق نہیں ہے تو وہ مردود ہے، اس کی کوئی حیثیت اور وقت نہیں ہے. تو اس رات کے اندر جو بھی آپ عمل کر لیں گے، جتنے بھی یہ سارے کام کیے جاتے ہیں، یہ ثابت نہیں ہے. جو ان کو اجر اور ثواب سمجھ کر کرے گا اس کو کوئی اجر اور ثواب ملنے والا نہیں ہے. البتہ بدعت گمراہی ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں بدعت و خرافات سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. اسلامی تعلیمات کو پھیلانے میں ہمارا ساتھ دیجیے.